اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. آپ کے اندر یا آپ کی زندگی میں جو کچھ اللہ نے کیا وہ تو ہے، جو تم نے خود کیا یہ غیر اللہ ہو گیا. اللہ کو وہ سپرد کرے اپنا آپ جس نے اپنے آپ کے ساتھ اپنا آپ کچھ نہیں کیا. وہ کھلائے گا تو ہم کھائیں گے. نزل من غفور رحیم، اگر چل کے آئے گا تو ہم کھائیں گے، نہیں تو پھر ہم کھائیں گے نہیں. وہ پھر اللہ دے گا اور چل کے آئے گا. جو بازار جا کے ٹماٹر خریدتا ہے اور تبھی پکاتا ہے، اور اللہ نے جو کچھ کیا اور اس کے اندر مطلب ڈال دیتا ہے، مرچ زیادہ ڈال دیتا ہے، اللہ نے جو کھلایا وہ اس سے بیماری ہو جائے گی، قاز اور ایفیکٹ کی بیماری ہو جائے گی. اس لیے ایسا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کہیں ایک جگہ سے ہاتھی دیکھنے گئے، اندھے دیکھ کے آ گئے، جگہ دیکھا ایک جگہ کے پنکھے تھے لگے ہوئے بڑے بڑے، ستون تھے، کچھ بڑے بڑے پلر تھے. میں نے تو دیکھا سانپ ہی دیکھا، اجزا ہی دیکھا، رسی تھی چھوٹی سی دیوار کی دیوار ہی تھی. ہاتھی پورے دیکھا نہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ کیا تم کہہ رہے ہوتا؟ ہاتھی تو یہ نہیں ہے. سون دیکھ کے دیکھا سانپ تھا، جیسے پاؤں دیکھے ستون دیکھا، جیسے اس کا پیٹ دیکھا کہ دیوار کی دیوار ہے، تو ہم میرے رسی رسی کان جو ہے پنکھے کی طرح. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پورا نظر یہ ہے کہیں درمیان میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بدلے گئے، اللہ کو شان کی آپ نے مان لی. اور باقی واقعات اس کے کہ خالق ہے، حساب لے گا، رائی کا رائی کے ساتھ اور پائی کا پائی کے ساتھ. حساب کیسے لے کر دیا؟ وہ خود ہی کاریگر آپ ہی ہے. ہمارا حساب وہ آپ پہ کر، آپ یہ کہا جیسے پہ، کیونکہ ہم نے خود ہی کچھ آپ پہ کیا ہوا ہے. اس لیے جو تحریریں ہم نے کیا مصیبت تو ان کی پڑی ہوئی ہے. اللہ نے جو بھی کیا وہ تو ٹھیک ہے. اللہ نے کہا میں تمہارے ہاتھوں کو قوت دیا کہ لکھو، اپنا نامہ اعمال لکھو. اس کو میں نمبر لگانا ہے، نتیجہ نکالنا ہے، اور اب اللہ خود لکھتے جا رہا ہے. اب یہ کیسے آپ بات کرو گے اللہ خود ہی لکھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ خود لکھتا ہے تو عبد بھلا کسی کو نہ کہتا، اسے عبد بھلا کہتا ہے، اسے باغی کہتا ہے، اسے کافر کہتا ہے، اسے جہنمی کہتا ہے. تو اللہ کے مطلب میں آپ بات غور سے دیکھو، اسے تکلیف فرمایا او خیری و شرعی من اللہ تعالیٰ بجا، خیر ادھر سے ہے. یہ اس آدمی کے لیے یہ واقعہ ہے جو آدمی اپنا عمل مفقود کر دے. لوگوں نے کیا، اس کائنات میں لوگوں نے کیا. اگر آپ اپنا عمل مفقود نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سبب اولا نہیں مانتے. جو اپنا عمل مفقود کر دیتے ہیں ان کے لیے وہ سبب ہے، وہ خود نتیجہ ہے. کہ سبب اللہ، نتیجہ اللہ. تم کون لیتے وہ بھی اللہ، کہتے باہر کیا اللہ، اندر کو احمد وہ بھی اللہ. اب یہ جو ہے نا ایسا اللہ والا جو کہتا ہے کہ اندر آ گیا تجھے سمجھو تو باہر کون ہے، باہر دیکھو تو اندر کون ہے. یہ وہ آدمی اس کا اپنا عمل کون ہے. اب آپ اپنے آپ سے اپنا آپ نکال دو، یہ اللہ اللہ. آپ میری بات سمجھے؟ یہ مشکل ہے. خدا کا ملنا بڑا ہے آسان. آگے کلمہ کفر کیسے لگا؟ خدا کا ملنا بڑا ہے آسان. مٹے خودی خود خدا ہے. ایک آدمی مٹے تمہاری خودی، تم تو خودی کے گرفتار ہو اقبال کے حکم کے مطابق. یعنی کہ بے خودی جب تک نہ ہے تو اللہ کا شور کھا جائے گا. کیونکہ اپنے مقام روح پہ جب تم پہنچو گے تو لام جلہ سمجھ آ جائے گا کہ روح کا کوئی باپ ہے تو اس کی اولاد ہے، دلہا شریک ہے. اب یہ ایک مقام سمجھ آئے گا کہ اللہ کیسے ہے. اللہ کو سمجھنے والا پرزا ہی تمہارا مفقود ہو گیا، بیمار ہو گیا نا. مطلب ہے کہ شکل دیکھنی ہے آئینے میں اور آئینہ دھندلا گیا، یہ کہیں لا گیا، اس لیے تمہیں وہ بات چند ہو جاتی ہے.
اگر طوطا اللہ اللہ کرتا جائے، ذکر کرتا جائے، تو طوطا مین طوطا. یہ تو ایک شعور کی داستان ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کو اس کے احکامات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. اب اللہ کا فنکشن دیکھو کہ میں اور میرے بیٹے ہم درود بھیجتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو شان کے لیے رہو، درود بھی بھیجتے ہیں. اب یہ فنکشن ہے. اب اگر آپ درود کے قریب ہو جاؤ، آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی. وہ آدمی گمراہ ہونے کی تیاری کرتا ہے جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے حضور کی محبت کے بغیر. وہ آدمی گمراہی کی تیاری کر رہا ہے. آسان سی کہانی ہے. جو حضور کی طرف رجوع کرتا ہے بغیر حضور کے فالوور کو مانے، کسی بندے کو مانے، اور وہ بھی بدلے میں تیز رفتار ہی ہے کہ یہاں ٹھور کھا جائے گا، تو اللہ کا مسئلہ بڑا آسان ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پھر تیری پیشانی کے اندر ہے. سجدے سے شروع ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ یا اس وسیلہ در وسیلہ وسیلہ جمیلہ آپ کے ساتھ ملے تو اللہ کا ہے. اس لیے دور کی چھلانگیں میرا خیال ہے نہیں مارنی چاہیے. اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تیرے علاوہ بھی بڑے کام ہے. تو بھی اس کے علاوہ میرے جیسے تیری کائنات کے اندر مخلوق ہے اور تیرا جیسا تمہارا خالق کوئی سکتا تھا. ایسے ہی فرق ہے. تو کیا کر رہا ہے اس کو اور بھی ہے. تجھے ساری دنیا عزیز ہے اور میری دنیا میں تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہانی. اس لیے تصور کو درست کرو نا. آپ بار بار آپ یہ سوال کرتے ہو تو بار بار سمجھتے ہو. تصور درست ہونا چاہیے. تصور کیا ہے کہ وہ اللہ کل شان قدیر ہے. کیا آپ نے اس کو سپرد اپنا کر دیا؟ کیا آپ کے اندر غصہ نکل گیا؟ کیا آپ کے اندر لالچ نکل گیا؟ کیا آپ کے اندر مطلب میں زندگی کی تمنا نکل گئی؟ تو پھر آپ کو خشیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے. خشیت اللہ نہیں پتا ہوتا، اب حب دنیا نکل جاتی ہے. حب دنیا کو نکل نہیں خشیت اللہ ہے. الحذر حب دنیا الحذر، یہ جہاں منزل نہیں ہے جہاں گزر. تو یہ کہ جب تک اس کو نہ نکالو گے آپ بات نہیں ملتی. حب دنیا ہے تمنا ہے جدید، اور حب عقبہ وہ اس کا کام ہے بندے اللہ کے ماننے والوں کا. آپ آج سمجھ لیں طالب دنیا کمینہ چل پلید، اس سے بچو. آپ اس کا علاج کرو، اپنے آپ سے آپ نکالو. بس یہی اللہ تعالیٰ کو نشان کے لیے کہ تم کم اللہ کو نشان کے لیے تم بندو نا اپنی قدرت نکال دو اپنے آپ سے. آپ آج سمجھ رہے ہیں بزرگان دین نے بالکل ٹھیک فرمایا. تمام بزرگوں نے ٹھیک فرمایا، لیکن بشخص ایک آدمی کے لیے ٹھیک نہیں فرمایا. قرآن کریم ہدایت ہے. سارا قرآن جو ہے نا ایک آدمی کے لیے نہیں ہے. کافروں کے لیے تو کچھ ہے اس میں سزا کے طریقے لکھے ہوئے ہیں. او پھر دوزخ ہوگا اور دوزخ میں کھولتی ہوئی آگ ہوگی. ڈر گیا کن کے لیے ہوگا؟ بولو کن کے لیے ہوگا؟ یہ لگتا اپنے لیے ہے. اپنے لیے کہا اللہ نے کہا تمہارے لیے. کوئی منکر کے لیے ہے، کوئی کافر کے لیے ہے، کوئی منافق کے لیے ہے. ہم نہ منکر نہ کافر نہ منافق. ہم مسلمان کمزور مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا رستہ صحیح ہے. 12 گھنٹے لگے دو ساتھ. اور جو آدمی ڈرتا جا رہا ہے اس کے پیٹ میں مطلب میں چوری کا مال ہے، وہ ڈر رہا ہے. وہ سارے ہم خوشی خوشی جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کے گھر جا رہے ہیں، مطلب اللہ کے گھر میں انتظار کرتے جا رہے ہیں. کچھ دور کو چوری ہے تو ڈرتا جا رہا ہے. میرے خانقاہ سے ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے؟ جیب سے جو مال باہر نکال. چوری کا مال تیرے جیب میں ہے، یتیم کا مال تیرے پاس ہے تو ڈر تو ہوگا. ڈر اسی کو ہوتا ہے کہ اللہ نے کبھی پہچان لیا مجھے، میں وہی ہوں، پھر کیا بنے گا؟ اللہ نے پہچان لیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنا دامن صاف کرو، پھر تمہیں خوف نہیں ہوگا.
خشیت اللہ اس وقت تک دکھائی جاتی ہے جب تک تمہارے پاس جائے یہ ساری لغزشیں ہیں. لغزش نکل گئی تو پھر وہ اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر خشیت اللہ نہیں دکھایا جاتا. پھر کیا دکھایا جاتا ہے کہ لا خوف مقام ہے اور کوئی نہ ماضی کا حکم ہے نہ آئندہ کے لیے کوئی ملال ہے. چل آزاد ہو. ماضی توبہ کے لیے نکال دیا, آگے ہم تسلیم و رضا میں جا کر آپ نکال لیا. جن لوگوں نے نکال لیا یہ ان کی کہانی ہے.